اب سنیے روایت، اور یہ روایت جب میں پڑھ رہا تھا تو کتاب بہار الانوار میں ایک عجیب جملہ لکھا تھا، وہ جملہ دل کو لگ گیا. وہ جملہ آخر میں بیان کروں گا، پہلے روایت سن لیجئے. امام کی شہادت ہو چکی ہے، کئی برس گزر چکے ہیں، اور امام کے پہلو میں بغداد کا خلیفہ جو تھا اس کا وزیر اعظم جو آل محمد کا دشمن تھا، اس کو لا کے امام کے پہلو میں دفن کر دیا گیا. تو وہاں کا جو محتمم تھا وہ کہتا ہے کہ میں رات میں وہیں رکا امام کی قبر کے محضر میں اور وہیں پر سو گیا. رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں خود موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تشریف لائے. امام کے نام پر اس سے بہتر اور بلند آواز میں درود پڑھیں. وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں موسیٰ بن جعفر امام کاظم تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے کہ اس قبر کو کھودو. امام کا کہنا تھا کہ وہ قبر پھٹ گئی اور اس قبر کے اندر سے شعلے نکلنا شروع ہوئے، آگ کے شعلے. امام نے کہا یہ جسے تم نے ہمارے پہلو میں دفن کروایا ہے یا کیا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، صبح ہوتے ہی اس کو یہاں سے نکالو. وہ کہتا ہے کہ میں جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی اور میں نے وہ خواب جو ہے وہ علماء کو سنایا تو انہوں نے خلیفہ کو سنایا. اس نے فیصلہ کیا کہ بھائی چونکہ امام خواب میں آ کے بتا چکے ہیں اب یہ حجت ہے، لہذا قبر کو کھودو. جیسے ہی قبر کو کھودا گیا، کل دفنایا تھا وزیر اعظم کو، جو خلیفہ کا وزیر اعظم تھا، دشمن اہل بیت، کل دفنایا تھا. جیسے ہی اس کی قبر کھلی ہڈیاں کالی پڑی ہوئی تھی، کفن جل چکا تھا، گوشت جھلس چکا تھا. بہت توجہ کیجئے گا، گوشت جھلس چکا تھا. صاحب کتاب نے جو جملہ لکھا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. انہوں نے کہا کہ زندگی میں کرامت اور معجزہ دکھانا کمال تو ہے، اس سے بڑا کمال یہ ہے کہ زندگی کے بعد معجزہ دکھایا جائے. اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ زندگی کے بعد. امام نے بتایا کہ یاد رکھنا ہمارے پہلو میں ہمارا دشمن اگر دفنا بھی دیا جائے، کہاں بیٹھے اب سوال تو ہے، بس یہ منزل حل کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، ختم ہو گئی گفتگو. سوال تو ہے کہ جیسے یہاں پر واقعہ ہوا، خواب میں آ کے بتا دیا کہ بھئی نکالو اس کو، ویسے وہاں بھی ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے وہاں واقعہ ہو بھی گیا اور آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. آمادہ ہے، بس ختم ہو رہی ہے تقریر. وہاں واقعہ ہو بھی چکا، آپ کو اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. چھٹے امام آئے ہیں مدینہ منورہ زیارت کے لیے. کسی نے آ کر کہہ دیا کہ یا ابن رسول اللہ، کچھ لوگ یہ زعم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ آپ ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں، ان کی زیارت کے لیے. امام روایت کا جملہ، امام کو جلال آیا. امام نے کہا واللہ لو نبش قبرہما لوجد فی مکانہما ابو سلمان و ابو ذر. سنو، اگر ابھی ان کی قبر کھودی جائے اور انہیں قبر کو کھولا جائے تو تم دیکھو گے کہ ان دونوں قبروں میں رسول کے پائیں تھی، یہ دونوں قبروں میں وہ دو نہیں بلکہ سلمان اور ابو ذر نظر آئیں گے. ان دونوں کی قبروں میں سلمان اور ابو ذر نظر آئیں گے. مولا کیسے؟ کہ 70,000 ملائکہ خلق کیے ہیں پروردگار نے، جن کا نام ہے ملائکۃ النقال. ان کا کام ہی ہے کہ پوری دنیا میں کوئی کہیں پر بھی مرے، وہ اس کی قبر سے اس کے جسد کو نکال کے وہاں لے جاتے ہیں جہاں کا وہ اہل ہو. اب اشتباہ دور کر دوں. اگر کوئی کہے کہ مولانا وہ جو روایت ہے کہ امام زمانہ جب تشریف لائیں گے تو ان دونوں کو نکالیں گے، درخت پہ جلائیں گے، ہرا بھرا ہو جائے گا، اس کے بعد نظر آتش کریں گے، بالکل روایت ہے. یہ روایت بھی صحیح، وہ روایت بھی صحیح. جنہوں نے نکالا تھا وہی واپس لا کر رکھیں گے تاکہ دنیا دیکھے دشمن زہرا کا حال کیا ہوتا
کی ہے قید میں امام موسیٰ کاظم نے اپنے شیعوں کی تربیت. امام کا اثر بتاتا ہے. زنجیریں امام کے فیض کو قید نہیں کر سکتی. امام مبین ہے. وہ قید ہو تب بھی امام مبین ہے, وہ آزاد ہو تب بھی امام مبین ہے. روایت ہے, اور ہر سال اس مجلس میں پڑھواتا تھا یہ روایت. گزارش پہ آج خود پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ روایت بڑی عجیب و غریب.